لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي وعلى ويسيك وعلى رزقي دار مليس على أولاد محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصيكم بتقوى الله ونظم امركم. اپنے آپ کو اور حاضرین مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ میں عرض کیا کہ ہماری گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلی علی
محمد وآل محمد۔ ایک حدیث کے تحت جاری و ساری تھی اور اس میں امام نے 5 خصلتیں بیان کی ہیں اور کہا اگر کسی میں اگر یہ خصلتیں موجود نہیں ہیں تو اس سے کسی خیر کی پھر امید نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 5 خصلتیں وہ ہیں کہ جو ایمان کے لیے بنیاد ہیں۔ اگر انسان میں خصلتیں یا عادتیں ہوں گی تو وہ صاحب ایمان رہے گا، اگر یہ عادتیں اس سے چلی جائیں گی تو اس کے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث یہ کہ 5 خصال من لم تکن فیہ خصلہ منہا فلیس فیہ کثیر مستمتع اولہا الوفاء وثانیۃ التدبیر وثالثۃ الحیاء والرابعۃ حسن الخلق والخامسۃ وہی تجمع هذه الخصائل الحریہ۔ کہتے ہیں 5 ایسی خصلتیں اگر انسان میں نہیں ہوگی تو اسے کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز وفاداری ہے، وفا ہے۔ دوسری تدبیر یعنی انسان کی اسٹریٹجی کو بنانا ہے۔ تیسری حیا یعنی بلشمنٹ یا انسان کے اندر جو ہے وہ ماڈیسٹی ہے۔ اور چوتھی چیز انسان کی حسن خلق ہے۔ اور 5ویں چیز جو تمام 4 خصلتوں کو ایک ساتھ اپنے اندر جمع کیے ہے وہ آزادی یا حریت ہے۔ تو آج کی میں نے عرض کیا یہ حسن خلق پہ گفتگو ہوئی ہے کبھی، لیکن انشاءاللہ پھر موقع رہا تو پھر عرض کروں گا کہ حسن خلق کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ صرف 2 چیزیں سن لیجئے تاکہ وہ آپ کے کام آئیں۔ وہ ایک یہ کہ حسن خلق قیامت میں میزان میں جو اعمال رکھے جائیں گے ان میں سب سے زیادہ بھاری چیز حسن خلق ہوگا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جس کے پاس حسن خلق ہوتا ہے، اچھا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ دنیا میں خدا اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور اگر اس کے حسن خلق نہیں ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو۔ لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ آزادی یا حریت کے اوپر ہے۔ بہت اہم گفتگو ہے کیونکہ ان 4 گفتگوؤں کا مجموعہ اس میں ہے، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ حریت یا آزادی کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے ہر مخلوق کو آزاد خلق نہیں کیا ہے، علاوہ 2 مخلوق کے، اور وہ انسان ہے یا جن ہے، جن کو ارادے کی آزادی عطا کی گئی ہے، چوائسز جن کے پاس ہے، فریڈم جن کے پاس ہے۔ ورنہ سارے مخلوق بہت ہی لیمیٹڈ انوائرمنٹ میں زندگی گزارتے ہیں، بہت ہی ان کے پاس لیمیٹڈ چوائسز ہیں، لیکن ان 2 مخلوق کو خدا نے آزاد خلق کیا ہے۔ اب آزادی سے مراد کیا ہے؟ انگلش میں اس کے مختلف جو ہیں ورڈز ہیں، 3 لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ فریڈم ہے، ایک لفظ اس کے لیے جو ہے وہ لبرٹی ہے، اور ایک لفظ اس کے لیے جو زیادہ تر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں آزادی کے لیے، کہ جس کے معنی ہم لوگ اپنے اعتبار سے نکالتے ہیں، اور وہ لفظ شاید ہمارے سمجھ میں آتا ہے، کبھی کبھی نہیں آتا، لیکن خاص کر کے ان 2 آزادیوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے اسے آپ خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ انڈیپینڈنس ہے۔ انڈیپینڈنس سے مراد جو ہے وہ ظاہر کی آزادی یعنی آپ کے خارج کی آزادی ہے، لبرٹی ان سائڈ کی آزادی ہے، لیکن یہ دونوں لفظ مس یوز ہوتے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو آپ خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے کہ اس آزادی سے مراد کیا ہے، تو اس کے لیے آزادی سے مراد یہ کہ انسان کو اللہ نے بالکل یہ آزادی ہے، حریت سے مراد کیا ہے کہ انسان کو فکر کی آزادی عطا کی ہے۔ انسان جسمانی طور پر قید بھی ہو جائے تو فکری طور پر کوئی اسے قید نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو ایک بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اس کے پاس فکر کی آزادی موجود ہے، یہ ایک سب سے بڑی۔ لیکن یہ فکر کی آزادی جو اس کے پاس موجود ہے، یہ فکر کی آزادی جب ارادے کے ذریعے عمل میں ڈھل جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے آزادی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آزادی کیا ہے؟ یعنی آپ کی فکر میں ایک چیز ہے جو سالم ہے، اب انسان اس فکر کو عمل میں ڈھالنا چاہتا ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے، آپ فری ہیں اس عمل کو انجام دینے کے لیے، تو آپ آزاد ہیں۔ لیکن کسی نے آپ کی فکر کو باندھا نہیں ہے لیکن عمل کو باندھ دیا ہے، الاؤ نہیں کیا ہے کہ آپ اسے کر سکیں، تو پھر آپ آزاد نہیں ہیں۔ یہ اس کا اب اس کے لیے جو آزادی ہمارے انسان کی آزادی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اس میں پرانے زمانے میں جو سمجھا جاتا تھا اسی سے زیادہ ایزی ہے ایگزامپل کوٹ کرنا، اور وہ جو سمجھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا وہ
بردگی یعنی کسی کو غلام بنانا، یا آزاد اس معنی میں ہوتا ہے. تو اب اس میں جو غلام اور آزاد کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ غلام خود اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھاتا، اس کے عمل کا ذمہ دار اس کا آقا ہے، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. اسی لیے آپ نے جب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہاں آپ نے اقسم سے جب گفتگو سنی تھی تو امام نے کہا تھا کہ وہ شکار کرنے والا آزاد ہے یا غلام ہے، تو امام نے جب آزاد یا غلام کا جواب دیا تھا تو آزاد کا کفارہ خصوص پہ واجب ہے، غلام کا کفارہ آقا پہ عائد ہے. یہ غلام کا کفارہ تو وہ اپنے عمل کے لیے رسپانسبل نہیں ہے، جو عمل وہ کرتا ہے اس کے لیے اس قسم کا عمل رسپانسبل نہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری اس کے آقا پہ. تو یہ فریڈم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان فکر کی سے بھی آزاد ہو، انوائرمنٹ بھی اس کا جو ہے اسے الاؤ کرے اور اپنے عمل کی خود رسپانسبلٹی لے. یہ آزادی ہے، خود اپنے عمل کی رسپانسبلٹی لے، یہ آزاد ہے. یہ اس کی مطلب یہ آزادی. اب اس آزادی سے کیا مراد ہوتی ہے، کیسے؟ اب یہاں پر جو لفظ ہے ہمارے ہاں جو مس یوز ہوتا ہے، پہلے اسے سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اصل آزادی کو آپ خدمت عرض کرتا ہوں. کم سے کم 9 حدیثیں جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، اور سب سے بڑا جو آزادی کا درس ہمیں دیا ہے وہ حسین ابن علی نے دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ فریڈم سے کیا مراد ہے، آزادی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر جو ہے میں نے عرض کیا، ایک فکر کا فریڈم ہے، ایک خارج کا. یا ہمارے یہاں کہا جائے انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہو کہ ہمیں ہر چیز کی اجازت ہو کر سکیں، لیکن یہاں اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. لبرٹی سے مراد امریکہ میں جو لیا جاتا وہ یہ کہ انسان کا نفس امارہ آزاد ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو نفس امارہ اسے کروا رہا ہے تو پھر وہ آزاد ہے. اور نفس امارہ اگر آزاد نہیں تو آزادی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں جس کی عقل سلیم آزاد ہے وہ آزاد ہے، جس کا نفس امارہ اس کی عقل کی قید میں ہے وہ آزاد ہے. بہت بالکل اپوزٹ فکر ہے، اور اسی لیے یہاں پہ لوگ آزادی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، فریڈم کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ان کی آزادی سے مراد کیا ہے کہ جو جی چاہے وہ کرنے دیا جائے، اس کا مطلب آزادی ہے. جو جی چاہے وہ کرنے دیا جائے اس کا مطلب آزادی. اسلام میں آزادی اس کا نام نہیں ہے. اسلام میں آزادی کس کا نام ہے؟ عقل سلیم جس امر کی اجازت دے اسے انسان کر پائے وہ آزاد ہے. نفس امارہ کے آزاد ہونے کا نام آزادی نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل عزیزان گرامی قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، لیکن میں صرف 2 جگہ آپ کی خدمت میں کوٹ کرتا ہوں تاکہ ان 2 جگہ سے آپ استفادہ کریں کہ وہ 2 جگہ کون سی ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اس آزادی کا ہمیں پیغام دیا کہ اصل میں آزادی کا مفہوم کیا ہے، اسے ہم سمجھیں تاکہ ہمارے وہ کام آئے. تو جہاں اللہ نے آزادی کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک سورہ تکفیر کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ہے، اور ایک آپ جس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اور وہ سورہ جو ہے بقرہ کی آیت نمبر 50 یعنی سورہ آیت الکرسی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یوم باللہ یکفر بالطاغوت و یوم باللہ و یکفر بالطاغوت. جب تک انسان طاغوت سے بیزاری کا اظہار نہیں کرے گا تب تک اللہ کی بندگی کے لیے آمادہ نہیں ہے. جو انسان طاغوت کا انکار کر دے وہ آزاد ہے، جو طاغوت کے سلطے میں چلا جائے وہ آزاد نہیں ہے. آج کی ساری جنگ دنیا کی یہی ہے کہ طاغوت چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیروکار ہو جائیں، آپ کو اللہ کی اطاعت کی آزادی نہ ملے. یہ جنگ ہے ساری. تو اس جنگ کا کیا نتیجہ ہے کہ جب تک انسان طاغوت کا انکار نہیں کرے گا تب تک وہ آزاد نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر؟ یہ سوچتے کہ ما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ سورہ تکویر کی جو ہے وہ 25 سے بلکہ 29ویں آیت ہے. میں نے آگے کی بھی لے لی تاکہ اسے اور آسانی سے انسان بات کو سمجھ سکے وہ کیا ہے. اور یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ما ہوا بقول شیطان رجیم. اور کیا فأین تذهبون کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو. اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو. پھر اس کے بعد آگے کہ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کرے. جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر. اللہ نے تمہیں فریڈم دیا ہے، تمہیں فریڈم دیا ہے. تم چاہے جس عقیدے کو رکھو،
چاہے جس مذہب کو پالو، چاہے جس عمل کو کرو، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، لیکن سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، سیدھا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، لیکن چوائس کی بھی آزادی تمہیں عطا کی ہے، چوائس کی آزادی تمہیں عطا کی ہے۔ ایک بار صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک بار صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن چوائس کی آزادی تمہیں عطا کی ہے، فریڈم تمہیں عطا کیا ہے، فریڈم تمہیں عطا کیا ہے۔ اب اس کا کیا ہے، اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار چاہتا ہے، یعنی کیا ہے، وما یشاؤن الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو یہ جو سورہ تکویر کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے۔ وہ اہم پیغام کیا ہے؟ اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو آزاد تو بنایا ہے، اس دنیا میں تمام قسم کی چوائسز اس کے سامنے رکھی ہے اور اس کو چوز کرنے کی آزادی بھی دی ہے، اور اس کا ایک اور بھی مرحلہ ہے جہاں ہم اکثر کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے نا۔ میں اس کی عبادت نہیں کروں جس کی تم کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تو اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن کہاں جانا ہے، آزادی کہاں ہے؟ اللہ نے اسی آزادی سے آخرت میں جہنم کی آزادی کو منسلک کیا ہے۔ یہ سنیے گا بہت، اللہ نے کیا کیا ہے کہ تم بندے میرے ہو، خلق تم کو میں نے کیا ہے، رزق میں تمہیں عطا کرتا ہوں، زمین پر تم میری چلتے ہو، ہوا تم میری استعمال کرتے ہو، رزق تم میرا عطا کردہ کھاتے ہو، ہر عمل تم جو کر رہے ہو لمحہ لمحہ میری رحمت تم پہ برس رہی ہے۔ اب پھر بھی تمہیں آزادی دی ہے کہ تم مجھے مانو یا نہ مانو، لیکن اگر مان لو گے تو کیا ہوگا؟ جہنم سے آزادی ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو یہاں تو آزاد ہو، وہاں آزاد نہ رہو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل آزادی سمجھ میں آئی کیا ہے؟ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اپنی گردن کو نار جہنم سے آزاد کرا لے، اس آزادی کی طرف کسی کا خیال نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ کس آزادی کی طرف پیچھے دوڑ رہا ہے کہ مجھے یہاں جو چاہے وہ کرنے کا موقع مل جائے تو میں خوش ہوں۔ اللہ کہہ رہا نہیں، یہ آزادی خطرناک ہے، یہ ڈینجرس ہے۔ کیوں؟ یہ آزادی تم نے اپنے بچے کو نہیں دی۔ بچہ تمہارا چاہتا تھا بیماری میں کینڈی کھائے، تم نے دی آزادی؟ نہیں دی۔ بچہ چاہتا تھا سردی میں بغیر کپڑے کے باہر جائے، تم نے آزادی دی؟ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ تم کو اس کی عاقبت پتہ تھی کہ یہ کرے گا تو اس کا یہ ہوگا، بس جتنی عقل تم رکھتے تھے بچہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے تمہاری بات کو ماننے سے اسے آزادی ملی۔ کیسے ملی؟ سردی سے بچ گیا یہ آزادی ملی، بیماری سے بچ گیا یہ آزادی۔ تو بیماری سے آزادی کب ملتی ہے؟ جب ڈاکٹر یا باپ کی بات مانے۔ جہنم سے آزادی کب ملتی ہے؟ جب اللہ رسول و امام کی بات کو مانے۔ اس آزادی کو، فکر کو انسان اپنے ذہن میں نہیں پالتا ہے۔ یہ اصل آزادی ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم آزاد سمجھتے ہیں جو چاہے کریں، ہم فریڈم، یہ ہمارا بہت اچھا ہے، لیکن یہ فریڈم نہیں ہے عزیزان کرام، یہ رانگ فریڈم ہے جس کے ہم پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو ہم کرنا چاہیں اگر ہم کر لیں تو ہم آزاد ہیں۔ نہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں۔ وہ کس کے غلام ہیں؟ نفس امارہ کے غلام ہیں، شیطان کے غلام ہیں۔ تو اب یہ چوائس ہماری ہے کہ ہم شیطان کے غلام بنے، نفس امارہ کے غلام بنے، یا اللہ اور رسول کے غلام بنے۔ اگر ہم اللہ اور رسول کے غلام بن گئے تو دنیا میں بھی آزاد ہیں، آخرت میں بھی آزاد ہیں۔ برائیوں سے آزادی مل جائے گی، پریشانیوں سے آزادی مل جائے گی، بیماریوں سے آزادی مل جائے گی، سب سے بڑی بات جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ لیکن انسان نے اگر نفس امارہ کو غلام بنا دیا تو چند برائیاں کرنے کی تو اجازت مل جائے گی یہاں، لیکن انسان ان برائیوں کے کانسیکوینسز سے نہیں بچ پائے گا۔ انسان کو یہاں کتنی برائیاں ہیں، چاروں طرف ہیں، انسان کو آزادی بھی ہے، جب چاہے کر لے، اس کو کیا پریشانی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی کرتا ہے وہ اس کی عقوبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ اس کی عقوبت میں، اس کی سزا میں، اس کی کانسیکوینسز میں، اس کے اثرات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ شراب پی لی، عقل چلی گئی، گرفتاری ہے۔ یہ گرفتاری آزادی نہیں ہے۔ انسان اتنی دیر اس کے اثر میں قید ہے، تو کہاں کی آزادی ہوئی؟ انسان آزاد ہونے کے لیے اپنے آپ کو قید کرتا ہے، یہ عجیب مرحلہ ہے۔ انسان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہی چیز سب سے بڑی ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کس آزادی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وہ آزادی ہمارے کام کی نہیں ہے۔ ہم آپ کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ ہمیں آزادی نہیں دیتے۔ بھئی آپ تو آزاد ہیں، ہم نے کب آپ کو ہاتھ پکڑ کے روکا ہے؟ بتانا ہمارا کام ہے،
عمل کرنا آپ کا کام ہے. یہ ہمارا کام ہاتھ پکڑ کے کرانا نہیں, ہمارا کام بتا دینا. ڈاکٹر بھی اس کے بعد نہیں کرتا. عزیزان گرامی, بیت اللہ سیستانی نہیں کرتے تو سید حسین علی کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم صرف اس کے ذمہ دار ہیں, جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہو, اپنے نفس کی خاطر آپ کو نہ بتائیں. صرف بس ہماری ذمہ داری ہے, جو بتائیں وہ لنک ہو جہاں سے ہم نے لیا, اس میں کوئی شک نہ رہے, ڈبل چیک کریں. یہ ذمہ داری ہماری ہے. ماشاءاللہ 23 سال سے ایسا کیا, اور اللہ دعا کریں آپ آگے بھی ایسا ہی کریں, اس کے آگے نہیں ہے. مولا اس چیز کی ہماری ذمہ داری کہ ہم جب بھی کوئی چیز بتاتے ہیں, ہماری قطعاً یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہماری بات ہی کو مانیں. وعلیکم السلام. نہیں ہے یہ. اگر یہ ہم اپنی پیروی کرا رہے ہیں تو ہم سب سے بڑے جاہل ہیں. ہم یہاں پہ اپنی پیروی کرانے کے لیے نہیں آئے, ہم اللہ کی پیروی کرانے آئے, رسول کی پیروی کرانے آئے, آل محمد کی پیروی کرانے. وہ خوش ہونا چاہیے. ہمارے خوش ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم آپ کو کیا دے پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہم جس کی بات بتائیں گے وہ آپ کو بھی دے گا, ہمیں بھی دے گا. تو اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. جب بھی آپ کے خیال میں آئے, اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ سید حسین علی نواب اپنے بینیفٹ کے لیے کوئی چیز آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئے. جو بتائیں گے آپ کو سچ بتائیں گے. اس کے علاوہ کوشش یہی ہوگی کہ ہمیشہ چیک کر کے بتائیں, ورنہ ہم اس اپنے پروفیشن کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آتے. عزیزان گرامی, ہمارے پاس آزادی تھی, ہم نے اس آزادی کو اس لیے چنا تاکہ آپ ہم ساتھ ساتھ آزاد رہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی. خیر, بہت ساری حدیثیں اور بہت امپورٹنٹ بحث ہے یہ. آزادی کی بحث آسان نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو سمجھنا پڑے گا کہ آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے. یہاں بہت پیاری پیاری حدیثیں, 9 حدیثیں, میں انشاءاللہ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ اس سے سمجھیں کہ اس میں آزادی, حریت کس چیز کا نام ہے, اور کس طرح سے انسان جو ہے وہ اصل آزادی کی طرف جا سکتا ہے, اور کس آزادی کو ہم طلب کرنا چاہتے ہیں, کس آزادی کو ہم طلب نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ چند حدیثیں ہیں. سب سے پہلے سنیے سر, یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. خوبصورت حدیث مولا کی. کہتے ہیں تم کسی اور کے بندے نہ بن جانا, کیونکہ خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے. ٹھیک, کسی اور کے کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے نہ بن جانا, کہ خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے. اب یہاں بڑی بحث ہے کہ اللہ نے آزاد خلق کیا ہے. اب یہاں دیکھیے لوگ کنٹروورسی کرنے کے, میں تو بڑی ڈیپ بھی آپ کو لے جا سکتا ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا میرے ساتھ چلنا چاہیں نا. ایک بچہ ہوتا ہے وہ سپرفیشلی تیرتا ہے, آگے آگے 2 فٹ کے بعد اسے نکال لیتے ہیں. ایک جو ہے 8 فٹ تک جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا تیراک ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ آپ ہمیشہ آتے ہیں اس لیے ڈیپ تیراک ہیں, اس لیے چلیے میں ساتھ تھوڑی دور آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں, ہے نا. یہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ کا عبد بننا ہے نا, اور کسی غیر کا عبد بننا بہت بڑا فرق ہے. اب کہ اللہ نے مجھے آزاد خلق کیا, لیکن میری آزادی بہت سی جگہ نہیں ہے. اب سنیے, اس بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کتنے آزاد ہے کتنے فری ہیں, وہ ایک پورا الگ چیپٹر ہے. اور بلکہ یہ مذاہب ہیں, اس پہ مرجعیہ اور تفویض, یہ 2 مذہب بنے ہیں اسی آزادی کی بحث پر. 2 مذہب ہیں. ہمارا مذہب جو ہے بین الامر بین الامرین ہے. اسی آزادی کی بحث میں مذہب ہیں, 3 مذہب ہیں. ایک کہتا ہے تفویض, اللہ نے خلق کر دیا اب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا, یہ تفویض ہے. ایک ہے جو ہے وہ جبر. جبر میں کیا ہے کہ اللہ نے خلق تو کیا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے, سب وہی کرتا ہے. ہم کچھ بھی نہیں کرتے, سب کچھ وہی کرتا ہے نا. اس کی بڑی ڈیٹیل ہے آپ کے ذہن میں. ابھی میں نے ریسنٹلی بچوں کے لیے وہ دوبارہ نکالی. ابو حنیفہ پڑھا رہا تھا جب مدینے میں, اور بہلول نے آ کے جو پتھر مارا تو ایک ہی جو ہے وہ جواب سے 3 سوال حل ہو گئے. وہ کیا حال تھا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, شیطان آگ کا بنائے تو آگ جلائے گی کیسے, اور جو کرتا اللہ کرتا ہے. تو جب پتھر مارا درد ہوا تو کمپلین کی تو پوچھا کہ بھئی کمپلین کیوں مارا بہلول نے, کہ اس لیے مارا کہ اسے پوچھو پڑھا کیا رہے تھے. وہ پڑھائے تھے اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, تو اس نے پوچھا کہ بھئی ٹھیک ہے درد ہے تو دکھاؤ کہاں ہے درد, پر درد تو نظر نہیں آتا. بولے درد ہے اور نظر نہیں آتا تو اللہ بھی ہے نظر نہیں آتا. تو اس نے دوبارہ سوال کیا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ شیطان آگ کا بنایا, آگ جہنم کی آگ, آگ کو کیسے جلائے گی؟ بولے تم کس کے بنو؟ مٹی کے. مارا کیا تھا؟ مٹی کا ڈھیلا. کہ مٹی کو
درد پہنچا سکتی ہے تو آگ آپ کو جلا سکتی ہے. اور پیچھے کہتا کیسی نہیں بھیا, تم خود پڑھائے تھے جو کرتا اللہ کرتا ہے, تو اللہ نے کروایا اسی کو پکڑو, میں تو آزاد ہوں, جا رہا ہوں, فری کرو مجھے, جانے دو, ہے نا. تو یہ اس کا مطلب کہ یہ تفویض. اب ہمارے یہاں کیا نہیں, یہی ہے اللہ نے ہر چیز میں اگر اللہ آپ کو آزاد کر دیتا تو وہ آزادی نہیں تھی, وہ ہمارے لیے مشکل کا مرحلہ تھا. کیوں؟ پھر سانسیں آپ کو کن کے لینی پڑتی, دل کی دھڑکنیں آپ کو طے کرنی پڑتی, بلڈ کہاں کا پہنچے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. آکسیجن میں جو ہے کتنی کوانٹٹی کے اندر ہوا میں آکسیجن ہونی چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ نے کہا نہیں, بہت سی ذمہ داری ہم نے اوپر لے رکھی, گریویٹی کیسی ہوگی یہ سب ہماری ذمہ داری, تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام آسان کر دیا ہے, تمہارا کام ہم نے آسان کر دیا ہے, تمہیں عقل دے دی ہے, صرف سوچو کہ یہ سب ہماری نعمتیں, صحیح استعمال کرو, آزاد رہو گے. یہ ہے اللہ, یہ نہیں معاملے نے کہا کتنا آزاد ہیں, کتنے تم جو ہے وہ مجبور ہو. تو امام نے ایک پیر اٹھا لے, اس نے کہا دوسرا اٹھا, بولا نہیں اٹھا سکتا, اتنا آزاد ہے, اتنا مجبور ہے. اللہ نے مجبور بنایا ہے, وہ مجبوری آپ کی آزادی کو ہرٹ نہیں کرتی ہے, بلکہ یہ مجبوری آزادی کے لیے ضروری ہے. آج سمجھ آئے, یہ مجبوری آپ کی آزادی کے لیے ضروری ہے. اگر یہ مجبوری آپ کو مجبوری لگتی ہے تو پھر آپ آزاد ہیں. جو شاید کریں ہے نا, سانس نہ لے کیا فرق پڑتا ہے, آزاد ہیں آپ, لیکن آپ کے نہیں سانس تو مولانا لینی پڑتی ہے, تو سانس لینے کی گریویٹی کے بغیر چلنے نہیں چل سکتے. تو اس کا مفہوم کیا ہے, یہ اللہ نے آپ کی مدد کے لیے رکھے ہیں, مجبور نہیں بنایا. جہاں پر اللہ نے آپ کی جزا کا امکان رکھا ہے وہاں آزادی دی ہے, آپ کے لیے رحمت ہے یہ سب چیزیں. تو اس کا مطلب یہ جو رانگ کانسیپٹ ہے, اب یہی چیز آگے بڑھیں, یہی چیز آگے بڑھیں, یہاں نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو بتایا گریویٹی, یہ لائٹ کا ایک میجرمنٹ جو رکھا ہے, یا آپ کے سننے کی ہیئرنگ کی پاور, یہ سب کے اندر ایک خاص بیلنس اللہ نے رکھا ہے. آپ کبھی اس پہ اعتراض نہیں کرتے کہ اتنا کیوں نہیں ہے نا, اتنا کیوں نہیں, اس پہ اعتراض نہیں کرتے. اس پہ اعتراض ہوتا ہے, آپ کو نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی روزے رمضان کی کیوں آ گئے, اور 5 ٹائم کی نماز کیوں ہو گئی بھائی, اور پاک اور حلالی کیوں کھانا ہے بھائی, ہے نا. اس پہ انسان کو اعتراض ہے. وہ کیوں اعتراض ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد وہاں ہونا چاہتا ہے, یہاں نہیں. تو پہلے بھائی یہاں ہو جاؤ, اس کے بعد وہاں ہونا. اور یہ میرا نہیں, امام متقی کا بہت بڑا مکالمہ ہے. کسی نے آگے کہا میں گناہ کرنے, بولا کرو 5 کام کر لو, آزاد ہو, ہر گناہ کرنے کے لیے آزاد ہو. یہ کہ اللہ کی مملکت میں مت رہو. تو اس نے کہا وہ تو نہیں ہو سکتا, جہاں جاؤں گا وہاں اللہ کی مملکت. شب میں جو لوگ تھے ان کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی مملکت کتنی بڑی ہے, وہ آسان نہیں سمجھنا. دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتا, انفینٹ, انسان سوچ ہی نہیں سکتا کتنی بڑی مملکت ہے. تو کہا اس مملکت سے باہر چلے. اس کا نہیں ہے کہ اسپیس سے چلا گیا اور چاند پہ جا کے جو کروں, نہیں, وہ بھی اللہ کی مملکت ہے. بچے سمجھ میں آتا کہ کیا ہے اس میں, مملکت الہی سے باہر چلے جاؤ. بولا نہیں ہے, اللہ کی رزق کھاؤ, بولے بھی ممکن نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر یہ کرو کہ جب ملک الموت آئے تو اسے کہنا میری روح قبض نہ کرے. بولے یہ بھی ممکن نہیں ہے. بولے پھر جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ تمہیں جہنم میں ڈالنے لگے, ان سے لڑ جانا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. اگر یہ 4 کام کر سکتے ہو, ایک اور ہے ذہن میں نہیں, لیکن 4 کہ یہ کام کر سکتے ہو تو تم آزاد ہو, اور یہ کام نہیں کر سکتے تو بندے الہی بنے رہو, اسی میں آزادی ہے. بندے الہی بنے رہو, اسی میں آزادی ہے. ورنہ علاوہ دوسری آزادی تلاش کرنے جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے, وہ کام نہیں آئے گی, تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ تو اس کا سمجھ گیا, یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے آزادی کیوں کا. یہ دیکھیے میں نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی, ابھی آپ کو اس کی کڑی شق ہیں. ابھی میرے پاس جتنا وقت عرض کروں گا نیکسٹ ٹائم پہ انشاءاللہ, کیونکہ 9 حدیثیں بڑی خوبصورت حدیثیں جو انسان کو سمجھاتی ہے کہ اس میں ہم کس فریڈم کو چاہتے ہیں, کون سا فریڈم ہمیں ملا ہوا ہے, اور کس فریڈم سے کس فریڈم کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اصل دنیا میں آزادی اس لیے دی گئی ہے کہ انسان اس سے صحیح چوائس کر کے آخرت میں جہنم سے آزادی حاصل کر لے. یہ ہے ساری بحث. لیکن اس کے لیے کیا مقدمات ہیں اسے سمجھنا ہے. لیکن یہ چند چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ انشاءاللہ پھر اگلی حدیث آپ خدمت میں پیش کروں تاکہ اس سے استفادہ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک امید ہے انشاءاللہ پھر جو امام حسین نے کربلا سے ہمیں میسج دیا ہے کہ آزادی کیا ہے, اصل آزادی کیا ہے. امام نے بڑے پیارے پیغامات دیے ہیں, کم سے کم 6 بہت خوبصورت پوائنٹس ہیں اس میں جن علماء نے اس پہ بحث کی ہے. انہی کی طرف سے آپ کو عرض کروں گا کہ وہ آزادی امام نے, اگر ہم حسینی ہیں تو بغیر امام حسین کے کرائٹیری کے آزاد نہیں رہ سکتے. امام بہت خوبصورت اس کے لیے آزادی کے پیغام دیے, وہ انشاءاللہ. لیکن چند حدیثیں ابھی ہیں خوبصورت, میں آپ کو ناز کروں گا تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ, تاکہ ہماری اصل آزادی ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمیں فریڈم آف چوائسز ملا ہوا ہے. لیکن یہ فریڈم آف چوائسز ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی ابدیت کے ساتھ آزادی ہے,
شیطان کی اتباع کے ساتھ آزادی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پنجوت پریشان کو دور فرما دے، پالنے توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں سلام ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پالنے والے جہاں کے بھی شیان حیدر کرام جان مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بچے جو حسن میں کامیابی عطا فرما، ہمارے بچے جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما، ہمارے بچے جو ایڈمیشن کی کوشش میں ان کو ایڈمیشن میں کامیابی عطا فرما، پالنے والے تمنات کی نیک حاجات امرات و قبول فرما، پالنے والے حاضر میں جماعت میں شیان حیدر قرار میں جو منات بھی بیمار ہیں، مسلم رشاد بن فضا احمد بھائی بانو بن بن کرم مخصوص غلام سے آصف بھائی بن فخر محمد بھائی بن جمال بھائی رفعت بانو بن احمد بھائی صوفیہ بن دلاور بھائی شمشیر بھائی بن فخر محمد عباس بھائی بن محمد لیاقت بھائی لیاقت بھائی بن چاند بھائی پانے والا منہاج بھائی بن راحت بھائی بن جمال بھائی سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، پالے میں گناہوں کو بخش دے، نسم امام زمان کے ظہور تک چاہنے والوں کو باقی رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پردنش کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردنش ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردنش جو ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردنش عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردنش جس نے ہماری دیات کے سامان کا فراہم کی، نبی اکرم اللہ نے سلسلہ بھیجا، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واشفهم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم جور ختم ہو جائیں گے، تاج ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ مرض کے خوبصورت حدیثیں ہیں جو آزادی کے سلسلے میں، فریڈم کے سلسلے میں، لبرٹی ہمارے یہاں جو صحیح معنی میں استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے خوبصورت چیز پہلے یہاں سے آغاز کروں بہت مختصر عرض کرنے کے لیے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم سے کم ایک چیز سے آزاد ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی معیشت سے اتنی دیر کے لیے آزاد کر کے
اللہ کی غلامی کے لیے یہاں لے آئیں. کچھ لوگ ابھی بھی معیشت میں گرفتار ہیں، وہ وہاں غلام ہیں. تو یہ غلامی ہے کہ انسان کم سے کم اتنی دیر کے لیے تو آزاد کر لے اپنے آپ کو جب اللہ کی عبادت کر سکے. اتنی بھی اس کے پاس آزادی نہیں ہے تو کتنا بڑا غلام ہے وہ. اس سے بڑی غلامی کوئی ہو نہیں سکتی. انسان مال و متاع کا، دنیا کا غلام ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کیا آزادی اس کے پاس کہ اپنا حق جو اللہ کا ہے اسے ادا کرنے کے لیے اس کے پاس آزادی نہیں ہے. جو اسے ملی ہوئی ہے اسے استعمال نہیں کرتا. لیکن یہاں 2 حدیث سے سن لیجئے انشاءاللہ، پھر باقی بعد میں. یہ خوبصورت ہے کہ الحریۃ منزہۃ من الغل والمکر. خوبصورت حدیث ہے زین قیامی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یاد رکھیے فکر کی آزادی ہی انسان کو عمل کی آزادی فراہم کرتی ہے. انسان اگر فکر کا غلام بن گیا نا تو پھر وہ عمل میں آزاد نہیں ہو سکتا ہے. اور فکر اس سے مراد یہی انسان کی دل کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آزادگی، یہ جو فارسی زبان کہتے ہیں آزادگی از کینہ توزی و مکر منزہ است. یعنی آزاد انسان وہ ہے جو بغض اور فریب سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. بغض سے یعنی دشمنی سے، اور دوسرا کیا ہے؟ دھوکہ دھڑی سے. دوسرے کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو آزاد کر لے وہ آدمی آزاد ہے. لیکن بغض اور اگر کینے سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا تو پھر وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ غلام ہے ان دونوں چیزوں کا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو انسان بغض اور کینے کو سب سے پہلے اپنے سے دور کرے تاکہ وہ آزاد ہو سکے. اب یہاں بہت خوبصورت واقعہ ہے، وقت کم ہے لیکن پھر ٹرائی کرتا ہوں خدمت میں جلدی سے اسے سم اپ کر دوں، عرض کروں. اب خوبصورت حدیث یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں ان الحر حر علی جمیع احوالہ ان نائبۃ صبر لہا و ان تداقت علیہ المصائب لم تکسرہ و ان اسرا فقہر و استبدلا بالیسر قسرا کما کان یوسف الصدیق الامین صلی اللہ علیہ وسلم لم یضرر حریتہ عن استبداد و قہرا و اسیرا. یہ خوبصورت حدیث سے کہتے ہیں کہ آزاد انسان ہر حال میں آزاد ہے. فریڈم کیا ہے؟ کہ اسے ہر حال میں آزادی ملی ہوئی ہے. کس قسم کی آزادی ہے؟ کہ جب کبھی اس پہ مصیبت پڑتی ہے تو صبر و استقامت سے کام لیتا ہے، مصیبت میں پھنس کر غلط کام انجام نہیں دیتا. یہ پہلی چیز ہے. ذرا سی آئی انسان پہ پریشانی، کھٹ سے غلط چوائس کر لیتا ہے تو پھر وہ آزاد نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا کیا ہے؟ کہ جب اس کے اوپر کوئی اور مصیبت پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے ٹوٹ نہیں جاتا، اس کی وجہ سے وہ بکھر نہیں جاتا بلکہ اپنے آپ کو پھر سنجوتا ہے، پھر سنبھالتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر راہ مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے. یہ اس کی دوسری چیز ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اگر وہ کبھی قید بھی ہو جائے، کیا ہے؟ کبھی وہ قید بھی ہو جائے تو یہ قید ہونا اس کی آزادی کو اس سے سلب نہیں کرتا. ابھی آج شب میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوگا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ دونوں چیز مل گئی ہے کہ آج شب جو ہے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی شب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو قید اور آزادی کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ. کل یہاں مجلس ہوگی تو انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے. آج شب میں وہاں تو جی کل ہے پروگرام ہمارے یہاں کل ہے جی تو وہ شب میں درباز پڑھتا ہوں تو اس کی وجہ سے کیا. لیکن یہ آزادی بڑی عجیب چیز ہے یہ کہ امام کو قید رکھا گیا ہے نا، امام موسیٰ کاظم کو. ابھی یہاں ایک بہت خوبصورت مثال دی، اس مثال کو سمجھ لیجئے پھر انشاءاللہ اس کا دوسرا پہلو بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا. وہ کیا خوبصورت چیز ہے؟ کہتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو قید تو کیا گیا لیکن ان کی آزادی کو قید نہیں کر پائے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، چھٹے امام فرما رہے ہیں. کہتے ہیں یوسف کی طرف نگاہ کرو کہ انہوں نے غلام تو بنایا، قید تو ہوئے، دونوں چیزیں، غلام بھی بنے قید بھی ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی آزادی کو ضرر نہیں پہنچا. آزادی کو ضرر نہیں پہنچا، وہ اس کے بعد بھی آزاد رہے. کیسے آزاد رہے؟ اب جو اس سے شروع ہوئی بات ہے ختم ہو رہی ہے. کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ آزاد کیسے رہے؟ کہ ایکسکیوز تھا کہ جس کے محل میں ہوں، جس کا غلام ہوں، وہ کہہ رہی ہے کہ دروازے بند ہیں، ہے طلاق، اور پھر بھاگ کر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں پہنچا دیا
اس کی اسیری سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اس لیے آزاد رہے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں مولانا یہاں آ گئے اب کیا کریں، کوئی چوائس نہیں ہے۔ یوسف سے زیادہ تو پھنسے ہوئے نہیں ہو، صلوات پڑھیں اللہم صلی محمد۔ آزاد رہے کہ نہیں؟ آزاد ہوئے کہ نہیں؟ آزاد رہے، یہ آزادی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری چیز دونوں اعتبار سے کہ اس کے بعد آزاد کیا ان کو جو ہے وہ اسری بندگی اور اسیری، بندگی بھی جب بندے رہے تب بھی اور اسیری بھی، دونوں ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ انہوں نے اپنی آزادی کو آزاد رکھا۔ کیوں آزاد رکھا؟ کہ نہ تو ان سے نبوت چھینی، نہ تو ان سے نبوت چھینی، اور نہیں ان کی فکر اور عبادت کی آزادی کو وہ غزن پہنچا پائے، بلکہ اللہ نے ان کی اس آزادی طلبی کی وجہ سے فکر کی آزادی دی۔ جس چیز کو لوگ نہیں جانتے تھے کہ خواب تم دیکھتے ہو تمہیں کیا پتا کیا ہے، لیکن اس کی بھی تعبیر عطا کر کے بتایا کہ انسان بدن سے اگر غلام بن بھی جائے تو اللہ فکر میں وہ آزادی عطا کرتا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ آزادی، تو آزادی کا مطلب سمجھا کیا ہے؟ کہ یہاں بہت خوبصورت مثال امام جعفر صاحب نے دیکھی آزادی کا مطلب کیا ہے۔ تم یوسف کو دیکھو، یوسف غلام بھی تھے اور اسیر بھی تھے، لیکن غلامی اور اسیری بھی ان کو ہرٹ نہیں کر پائی، ان کی آزادی کو، جو اللہ کی بندگی کی آزادی تھی اسے نہیں چھین پائی۔ یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کی آزادی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ سب سے بڑا۔ شیطان کی بندگی کو اختیار نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارا عدو مبین ہے اور وہ ہر پہلو سے آتا ہے، اس کے لیے بڑا آدمی کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے۔ یہ منزل ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ 4-5 حدیثیں پھر ہیں، پھر امام حسین کا انشاءاللہ تذکرہ ہے، تاکہ ہم اصل آزادی سے اپنے آپ کو انشاءاللہ مزین رکھیں، تاکہ ہم حر رہیں، آزاد رہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے زیادہ گرامی کہہ دوں کہ آزادی اور حریت کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ سب سے بڑی حریت یہ ہے کہ امام حسین نے آزادی کا مفہوم بتایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین نے آزادی کا مفہوم بتایا ہے کہ حر کو حر بنا دیا ہے۔ اس سے بڑی آزادی امام حسین عطا نہیں کرتے۔ اس حر کو حر بنایا ہے، کس معنی میں بنایا؟ حر نے کیا کیا تاکہ حر بنے، وہ منزل ہے۔ حر کا مطلب آزادی ہے۔ امام نے کہا تھا کہ تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا، انت حرت فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تو ہم تو حر کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم کو تو آزاد رہنا ہی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک پر شفاء کامل عاجل عطا فرما، اپنے پریشانی کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر کو ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائے اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما، جہاں کبھی شیعہ حیدر قرار ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمان کے ظہر میں تاجر عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اشہد ان علیٰ حجۃ اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن ون المسیء فتجاوز عن المسیء، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ واجب تاخیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا لها تركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو تجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ونعبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. رب زدني علما. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا